السلام علیکم ویور، تمام دوستوں کو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ 10 محرم الحرام عاشوراء کے دن ساتھ خیریت کے گزر گئے، اور میں ساتھ میں سب سے پہلے بہاولپور پولیس کے جوانوں کو جنہوں نے ڈیوٹیاں سر انجام دی اور جنہوں نے انتظامات کیے، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ امن و امان کے ساتھ اپنے فرض کی اس میں کوئی غفلت نہیں کی۔ اب آتے ہیں کراچی والے معاملے کی طرف، ناظم آباد والے۔ ہاں جی، کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ کو دے دینا چاہیے تھا جو بھی سامان تھا میرے پاس، جو بچ گیا، اپنی جان کی خیر منائی۔ جی میں اچھی بات ہے، میں انہیں میری خیر خواہی کے لیے ہی بولا، کوئی غلط نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جناب کب تک ہم دیتے رہیں گے ان لوگوں کو، کب تک لٹتے رہیں گے؟ آخر کوئی تو ہوگا نا کہ آواز اٹھائے یا ڈٹ جائے۔ دیکھیں جی، سب سے مین بات یہ ہے کہ ہماری عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں، میری جان اور زندگی بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں، اس چیز سے تو کوئی بشر نہیں ہے۔ جس دن موت آنی ہے وہ دن باہر نہیں ہو سکتی قبر سے کوئی، ایک دن بھی، ایک گھنٹہ بھی، ایک لمحہ بھی۔ تو کیوں ہم اپنے مال، ایسے جان و مال ان لوگوں کو دیتے رہیں اور ہم لٹتے رہیں؟ ٹھیک ہے جی، بات یہ ہے کہ یہ بھی حدیث ہے کہ آپ اپنے مال کو اس قدر مضبوطی سے باندھو کہ اس کے کھلنے کے امکان نہ ہوں۔ یہ مطلب صرف جانور کے لیے نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کو اس قدر مضبوطی سے باندھو کہ وہ اس کے کھلنے کے امکان نہ ہوں۔ لیکن معذرت کے ساتھ وہ صرف جانوروں کی بات نہیں تھی، پہلے یہ مال کھل جاتے تھے جانور لوگوں کے اور دوسروں کی فصلیں خراب کر دیتے تھے۔ تو یہ صرف جانوروں کے معاملے میں یہ تمام بات کر گئے ایک ہی حدیث کے اندر۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنے مال کو اس قدر مضبوطی سے باندھو کہ کھلنے کے امکان نہ ہو۔ مال سے مراد یہ ہماری قیمتی بیشتر چیزیں، انہیں ہم مضبوطی سے باندھیں، اور دیگر چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ کو لگے کہ یہ جان کا خطرہ ہے، یا پھر آپ جو ہے نا آپ نہیں یہ چیزیں کر پاؤ گے، تو وہاں پر آپ لازمی اپنی جان کو بچائیں۔ ہاں، تو یہ معاملہ صرف مال کا نہیں ہے، ہمارے پاس جو قیمتی چیزیں ہیں وہ، اور دیگر ہمارا جو مال ہے، ہمارا سرمایہ ہے، وہ چیزیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ دیکھیں جی، ایک انسان ایک جگہ سے دوسرے شہر سفر کر کے جاتا ہے۔ پھر میرا تو وہاں کراچی کے اندر بچپنا گزرا ہے، یہ لیاقت آباد اور یہ ناظم آباد، یہاں میرا بچپنا گزر گیا ہے، میں نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے، میں نے وہاں ہنر حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اگر ہم 5 سے 7 سال کا اسپیس آ گیا ہے، میں یہاں شفٹ ہو گیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں بالکل جی ہمارے لیے نیا شہر ہے چھوڑ دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کے مقامی دوستوں کو، بہت سے دوست ہیں میرے رہتے ہیں، میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کروں گا، جو لوگ کراچی کے دوست سن رہے ہیں، اگر ہر فرد یہ ذمہ داری لے لے تھوڑی تھوڑی کہ ہماری جو چیزیں ہیں، ہمارا جو مال ہے، اس کے لیے ہم یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے آواز بلند، ٹھیک ہے تکلیفیں ہوتی ہیں، ہمارا کچھ سسٹم ایسا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہر بندہ اپنے فرض اور اپنے مال کو، حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اپنا مال کسی کو کھانے نہ دو، اپنی چیزیں کسی کو نہ دو، نہ کسی کا مال کھاؤ، نہ کسی کا مال دباؤ۔ تو ہم اگر سنت سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، ایک تو ہماری سنت ادا ہو گئی، دوسرا ہمارا حق ہے۔ اگر ہماری پراپرٹی، ہمارا بھائی نے تھوڑا سا حصہ، یا ہمارے کسی رشتہ دار نے، چچا نے حصہ کوئی دبا لیا ہمارے وراثتی جائیداد میں، تو ان سے لڑنے کے لیے تو ہم تیار ہیں۔ یہاں تو ہمیں اپنی جان نظر نہیں آتی، یہاں رشتہ داریاں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ اگر کسی ڈکیت نے، کسی آوارہ نے، کسی بیکار سے یہ لوگ کام نہیں کرتے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں لفظ جو بھی استعمال کر رہا ہوں، بیکار سے لوگ بیکار بن جاتے ہیں، یہ جان بوجھ کے آپ کو اور مجھے لوٹ کر گزارا کرتے ہیں۔ ان کے ماں باپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ یہ کمائی لا رہے ہو گھر کے اندر، حرام کا نوالا لا رہے ہو یا حلال کا لا رہے ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کو اور مجھے یہ لوٹ کے اپنے اخراجات پورے کریں، اپنی عیاشیں کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی خواہشات کو ختم کر کے اپنے اخراجات چلاتے ہیں،
اپنی فیلنگز کو، اپنے اخراجات ختم کر کے جو ہے نا، اپنی خواہشات ختم کر کے جو ہے نا یہ باقی اخراجات چلاتے ہیں، گھر کے معاملات۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، اور مہنگائی ایسی ہے کہ اللہ معاف کرے، آج کل ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے کہ اس کا اخراجات افورڈ نہیں کر پا رہا، مہنگائی کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے۔ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسے ظالموں کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے اسکولوں کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پنجاب کی، ایک چھوٹے سے 8ویں کلاس کے بچے نے ان کی جو واردات ہے وہ ناکام بنا دیے۔ تو ایسا ہمارے محکموں سے بھی میں گزارش کروں گا، اپنے جو آپ کے جو متعدد محکمے، پولیس کا ہو گیا، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہو گئے، ایسے لوگوں کے ساتھ جیسے آپ نے منشیات کے خلاف سخت ایکشن لیے ہوئے، ایسے لوگوں کے خلاف بھی میں کہوں گا سندھ پولیس کو بھی اور پنجاب پولیس کو بھی، جو سنیچنگ کرتے ہیں، جو غریبوں کو لوٹ لیتے ہیں، جو کاروباری آدمی کو لوٹ لیتے ہیں، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بلا امتیاز اور مؤثر کارروائیاں کریں، حق تلفی نہ ہونے دیں۔ یہ جو آپ تھانہ کچہری میں لوگوں کو چکر لگواتے ہیں، یہ نہ لگوائیں۔ معذرت کے ساتھ مجھے یہ بولنا پڑ رہا ہے، بہت سارے افسران ایسے ہیں کہ اپنی غرض کے لیے، اپنی رشوت کے لیے جو ہے نا ان لوگوں کو چکر لگواتے ہیں اور اچھا کام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ترقیاں دے گا، جب آپ اچھے کام کرنے لگیں گے اللہ پاک آپ کو عزت دے گا۔ اللہ کے ہاں سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں مایوس ہوں۔ میرے اپنے ہی کچھ دوستوں نے سوال اٹھائے ہیں، میں ان کا جواب دینا بھی بہتر نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ آج میرے ساتھ ہوا ہے، کل کو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میرے اندر جو ہمت قوت تھی میں نے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی، اور میں اس چیز پہ تھوڑا سا ندامت بھی کرتا ہوں کہ میں اس کو اچیو نہیں کر پایا، میں حاصل نہیں کر پایا، اس لیے کہ میں نے اپنی جان کی تو جو پرواہ نہ کی، لیکن مجھے دوسرے بندے کی طرف جو میرے ساتھ تھا، کیونکہ ایک ہم کافی عرصے بعد ہم ملے تھے اور وہ میرے ساتھ تھا، ہم نے ایک اچھا ساتھ گزارا ہے، بہت ہی اچھے نائس لوگ ہیں وہ۔ میری وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، میں ڈبل مائنڈڈ ہو گیا۔ جب اس نے کہا نا جی میں فائر کر دوں گا یا گولی مار دوں گا، میں نے کہا اگر میری طرف نہیں مارتا، میں نہیں ڈر رہا، تو دوسرے بندے کو نہ ٹارگٹ بنا لے۔ اگر وہ بھائی عدنان مجھے تھوڑا سا ساتھ دے دیتے، جیسے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور قوت لگا کے اوپر لے گیا، تو اگر وہ میرے ساتھ ہو جاتے تو ہم نے اگر وہ گن چھین لیتے تو ہم تو ہیرو بن گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ بات یہاں ہیرو یا زیرو بننے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا حق ان لٹیروں سے کس طرح محفوظ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کس طرح محفوظ کرنا ہے۔ اس کا ایک راستہ یہی ہے کہ ہر بندے نے اگر یہ ہمت اور قوت کر لی تو ابھی بھی میرے وقوعے کے 2-3 دن بعد وہاں انڈا موڑ نارتھ کراچی کی طرف، نارتھ ناظم آباد کی طرف 2 ایجڈ لوگ تھے جن کی عمر 40 سے 45 سال تھی، ان کو عوام نے پکڑ لیا اور پولیس نے فائر مار دیا۔ یہ عمل بھی اچھا نہیں ہے کہ فائر مار دیں، بات یہ ہے کہ ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور قانون کے مطابق سزائیں اگر مل جاتی ہیں تو یہ لوگ باہر نہیں آ سکتے وہاں۔ جب یہ قانون کے مطابق سزائیں نہیں ملیں گی تو حق تلفی ہوں گی اور اس سے لا قانونیت پیدا ہوگی۔ کچھ دوست میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب قانون کے مطابق اگر قانون کام اچھا کرے، عدالتیں سزائیں سنائیں اور وہ سزائیں بھگت کے آئیں، بہت سے لوگ معاشرے میں بہتری کی طرف آ جائیں گے اور بہت سے لوگ ان سے سبق حاصل کریں گے۔ ایک بات اہم ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جن کو ہم نہیں پکڑ سکے، ناکام ہو گئے، اور آج 10 دن گزر جائیں گے، آج 10واں عاشورہ ختم ہو گیا، 10 دن گزر گئے، محرم کی 10 محرم الحرام ہے، 9 دن لگا لیں آپ، 9 دن گزر گئے۔ ان 9 دنوں میں میرا اپنا ذاتی آئیڈیا یہ، اگر وہ سارا دن، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں سارا دن سوتے، اگر ان 9 دنوں میں انہوں نے کم سے کم 9 وارداتیں کر دی ہوں گی، یا ایک آدھ دن اس میں مس ہو گیا، اگر 9 بھی نہیں کی، 5 وارداتیں کر لیں تو 5 لوگ تو متاثر ہو گئے نا، 5 لوگ تو لٹ گئے نا۔ انہوں نے، اب میرا ایک سامان ہے اتنا قیمتی ہے، کسی کی امانت تھی، میں نے ابھی تک اس دوست کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ سنیچنگ ہو گئی ہے، لیکن مجھے اس کی وجہ سے غلط بیانی کرنی پڑ رہی ہے۔
مجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے جی، لیٹ ہو رہا ہے، ڈیلے ہو رہا ہے، مجھے تو اس کو اور جگہ سے بندوبست کر کے دینا ہے نا، اس لیے کہ میری اپنی دکانداری خراب ہوتی ہے، میرے اپنے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ 5 لوگوں کو اگر اس نے لوٹ لیا تو 5 لوگوں کے گھروں کے اندر کیا نقصان ہوا، اس کی جو 20,000 کا موبائل اٹھایا ہوا ہے اس سے وہ اپنی گھر کی ضروریات، اپنی سوشل ایکٹیویٹی، یہ تمام چیزیں اس سے پورا کر رہا ہے نا۔ اگر وہ انہوں نے ایک 20,000 کی چیز چھین لی اس سے، تو اس بیچارے کا تو 40,000 کا ایک یہ چلا گیا، جو 20,000 کا خریدا ہوا تھا 20,000 کا اور خریدے گا۔ اور اس مہنگائی کے دور میں جو ہمارے حکمران بل بھیج رہے ہیں ہمیں ٹیکس لگا کے، ٹھیک ہے نا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان کو لگام ڈالنے کی، قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے ان کو لگام ڈالنے کی۔ ایک بیچ میں بات یہ آئی کہ میرے دوست نے کہا جی یہ تنظیم سے ریلیٹیو ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرے دوست، جو بھی تنظیم ہے وہ اپنا نام خراب نہیں کرتی ہے، ہاں ان کے اندر کچھ کالیے بھیڑے آ جاتے ہیں جو اس طرح کے کاموں پہ اتر آتے ہیں۔ تنظیم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ گن اٹھا لیں اور لوٹ مار کرنا شروع کر دیں۔ تنظیم کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ گن اٹھانے پہ مجبور ہوتے ہیں، وہ ایسے لوٹ مار کے لیے گن نہیں اٹھاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرے دوست، یہ میں آپ وہاں کے مقامی ہیں، آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ وہاں پر جو بھی تنظیم ہے، جو بھی سربراہ ہے، کوئی گندا بھیڑیا آ جائے ان کے ساتھ مل جائے تو وہ ایک الگ میٹر ہے، کوئی 1-2 اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن آل ان آل اس طرح تنظیم نہیں چاہتی ہے کہ ان کی تنظیم کے اندر لٹیرے ہوں، ان کی تنظیم کے اندر جو ہے نا لوگوں کو لوٹا جائے۔ کوئی بھی تنظیم ایسا نہیں چاہتی، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، میں نام نہیں عیاں کرنا چاہتا یہاں پر، لیکن یہ آپ عوام کیا کچھ نہیں کر سکتی، آپ عوام کو یہ چیزیں کرنی ہیں۔ آپ نے یہ سب چیزیں کرنی ہے کہ آپ کو کس طرح اپنے آپ کو سیف کرنا ہے۔ اسکولوں کے اندر اپنے چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ سیفٹی کس طرح، جان سب کو پیاری ہوتی ہے، آپ کو پیاری ہے، مجھے پیاری ہے، جان سب کو پیاری ہوتی ہے، اور پیارے تو اور پیارے ہوتے ہیں جو ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، جو روڈوں پہ نکلے ہیں، مائیں بہنیں گھر بیٹھی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ آیا یہ لٹ کے آتا ہے، صحیح آتا ہے، ان کو نہیں پتہ۔ تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا، کراچی والوں ہمت کرو، کراچی والے ہوں یا پنجاب والے ہوں، سندھ والے ہوں، بلوچستان والے ہوں، یہ لوٹنے کا عمل، اس کو ہمیں ناکام بنانا ہے۔ ہر بندہ اپنے فورم پہ آواز اٹھائے۔ میں وہاں پہ رہا ہوں، میں نے اپنے سامنے ڈیری لیب ہے، وہاں پہ دودھ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بیچارے لوگ جاب کرتے ہیں، اس کا موبائل لوٹ لیا، اس کے پیسے لوٹ لیے، اور وہ ایسے لوٹ کے گئے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، جیسے ان کی اپنی یہاں پہ جمع پونجی پڑی ہو اور وہ دینے سے انکاری کر رہا ہو اور وہ چھین کے چلے گئے ہوں۔ تو ہمیں یہ تھوڑی سی آواز اٹھانی ہے۔ یہ میرا تمام دوستوں کو، کراچی والوں کو اور پنجاب والوں کو سب یہ میسیج ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اپنے اپنے فورم سے۔ یہ ایک میرا اہم میسیج ہے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس کو یہاں شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی آپ آواز اٹھائیں، آپ اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ کس طرح بچنا ہے، کس طرح اپنی جان بچانی ہے، کس طرح سیفٹی کرنی ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف قانون کو میں کہوں گا آپ حرکت میں آئیں۔ آئی جی سندھ سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ ہمارا مقدمہ درج کیا جائے اور جلد سے جلد اس چیز کو ٹریس کیا جائے۔ اور آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف یہ تھا کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس دوں، اور اپنے آپ کو، ہماری جان، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری یہ چیزیں ہم جب تک خود کفیل نہیں ہوں گے تو میرے معذرت کے ساتھ دوسرا کوئی آپ کو اس چیز کی ترغیب دینے نہیں آئے گا۔ ہم جب خود اس کو دے دیتے ہیں، ان کو اور چاہیے کیا، وہ سارا دن سوتے ہیں، رات کو گن اٹھائی 5,000 کی وہاں سے کرائے پہ لی اور آپ کو مجھے لوٹ کے چلے گئے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے آج 10 محرم الحرام ہے، بڑا دن ہے آج، میں نے آغاز کر دیا ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ یہ میری قوت ہے، یہ میری قلم ہے، میں لکھوں گا بھی صحیح، میں بولوں گا بھی صحیح، میں جہاں تک پڑے گا میں کروں گا۔ اور آپ لوگوں کو یہ میسیج دوں گا کہ آپ لوگ بھی اس کے خلاف آج سے آواز بلند کریں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے کسی مظلوم کے لیے ہم آسرا سہارا بن سکتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ تمام دوست امید کرتا ہوں اس پہ عمل پیرا ہوں گے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا اپنا ہوسٹ خلیل الرحمان کھوکر۔ السلام علیکم۔